السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ میں ہوں اکبر علی۔ آج کی جو کہانی ہے وہ ہے انڈیا کے حیدرآباد سے۔ حیدرآباد میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے فلم نگری۔ وہاں کے ایک فلیٹ میں ایک میاں بیوی کا جوڑا رہتا ہے۔ بیوی کا نام معراج فاطمہ ہے اور شوہر کا نام سید قادری ہے۔ یہ جو معراج فاطمہ ہے یہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاب کرتی ہیں، ڈائٹیشین کی جاب کرتی ہیں، اور یہ جو سید قادری صاحب ہیں یہ بزنس مین ہیں۔ بزنس مین کیا ہیں؟ یہ ایک طرح بیوپاری ہیں، بیوپاری جو مال مویشی منڈی میں کام کرتے ہیں، یعنی کہ جانوروں کا لین دین۔ تو اسی طرح کرتے 29 نومبر 2023 کی تاریخ کو یہ دونوں میاں بیوی لاپتہ ہو جاتے ہیں۔ ان کے موبائل نمبر بھی سوئچ آف جاتے ہیں۔ تو لڑکی کے جو مائکے والے ہیں اور لڑکے کے جو گھر والے ہیں یہ ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں کہ کیا ہوا ہے، کہ نمبر کیوں بند ہیں۔ بار بار ٹرائی کرنے کے باوجود دونوں کے نمبر پاور آف جا رہے تھے۔ تو لڑکی کے گھر والوں کو سید قادری پر پہلے سے شک تھا۔ اصل وجہ اس کی کیا تھی؟ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ شادی کو کافی عرصہ ہو چکا تھا مگر ان دونوں کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ معراج فاطمہ کے والدین کا، اس کے گھر والوں کا کہنا تھا کہ یہ سید قادری پہلے بھی کئی بار اس معاملے کو لے کر معراج فاطمہ کو تنگ کرتا رہا ہے، اس کو ٹارچر کرتا ہے۔ شاید اسی نے نہ گم کر دیا ہو، لیکن اصل مسئلہ تھا کہ سید قادری بھی لاپتہ تھا۔ یہ دونوں ہی لاپتہ تھے، دونوں کے نمبر سوئچ آف جا رہے تھے۔ تو اسی طرح کرتے کرتے جو لڑکی اور لڑکے کے گھر والے ہیں انہوں نے پولیس سے رابطہ کیا۔ تو پولیس نے دونوں کو موبائل نمبر چیک کیے۔ پہلے تو ان کے گھر گئے تو گھر کو باہر سے تالا لگا ہوا تھا۔ دونوں کے جب موبائل فون چیک کیے گئے اور جن نمبروں پہ فون کال کیے گئے تھے وہ سارے تصدیق کیے گئے، تو پتہ چلا کہ یہ تو ان کے اپنے رشتہ دار ہیں جو جہاں بھی رہتے ہیں۔ یہ کلیئر ہو گیا، کوئی بھی نمبر مشکوک نہیں تھا۔ تو یہ اب اور معاملہ پریشانی والا بن گیا کہ اصل حقائق کیا ہیں۔ تو پھر پولیس نے سی ٹی وی فوٹیج چیک کرنی شروع کر دی۔ جہاں یہ رہتے تھے فلم نگری میں، اس علاقے کے ایک سی ٹی وی ویڈیو سے ان کے گھر کے پاس ہی، ان کے گھر کے آس پاس 3 لوگ جو بار بار آتے جاتے نظر آئے۔ تو پولیس نے بھی دیکھا کہ یہ لوگ بار بار گھر کے آگے پیچھے آ جا رہے ہیں۔ تو پولیس نے جو وہاں کے دوسرے مقامی رہائشی تھے ان میں سے پتہ کیا کہ آپ کے کوئی رشتہ دار تو نہیں، یہ آپ کے جانکار ہیں، یہ جاننے والے ہیں۔ تو محلے کے سبھی لوگوں نے کہا کہ ہمارا یہ کوئی رشتہ دار نہیں ہے، نہ ہی ہم ان کو جانتے ہیں۔ تو پولیس نے مزید جب چیک کیا تو ان میں سے ایک بندے کی شناخت ہو گئی، ان تینوں میں سے ایک بندے کی شناخت ہو گئی، اور یہ تھا محمد سلمان۔ یہ محمد سلمان پہلے بھی پولیس کو کئی معاملوں میں پکڑا جا چکا تھا، پولیس کے پہلے بھی ریکارڈ پر تھا یہ۔ تو پولیس نے فوراً اس کو گرفتار کر لیا۔ جب پولیس نے پوچھا کہ آپ ممبئی میں رہتے ہو تو ادھر کیا کر رہے تھے، تو انہوں نے ادھر ادھر گھمانے کی پولیس کو کوشش کی، لیکن پولیس کا تو روز کا یہی کام ہے
تو جب یہ نہ مانا تو پولیس نے اس کو اس کی سی سی ٹی وی ویڈیو ریکارڈ دکھا دی. اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا بھاگنے والا کہ یہ کیسے بھاگے. تو اس نے جو سٹوری سنائی، جو ساری کہانی سنائی، وہ بہت ہی دل دہلا دینے والی ہے. ہوا کچھ یوں تھا کہ 29 نومبر 2023 کو یہ گم ہوئے ہیں، یہ دونوں میاں بیوی گم ہوئے ہیں. سلمان نے بتایا کہ ان کے ایک دوست نے سلمان نے بتایا کہ اس کے ایک جاننے والے نے، جس کا نام اصغر شیخ تھا، اصغر شیخ نے یہ جو سید قادری تھا کچھ سال پہلے تقریباً 20 لاکھ روپے دیے تھے اس جانوروں کے یعنی کہ مویشیوں کے کاروبار میں انویسٹ کرنے کے لیے. اور جو یہ سید قادری تھا اس وقت سے لے کر آج تک اس کو کسی قسم کا کوئی پرافٹ نہیں دیا تھا، یہاں تک کہ جو اصل کیش تھا 20 لاکھ کے لگ بھگ وہ واپس بھی نہیں کر رہا تھا. اصغر شیخ اور محمد حسین جو دوست تھے، انہوں نے کہا کہ جیسے بھی ہے سید قادری سے پیسے واپس لینے ہیں. تو انہوں نے کسی بھی رابطے سے کنیکٹ کیا اس سے محمد سلمان سے کہ ایسے ایسے کرنا ہے، ہم نے اس سے پیسے لینے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کے گھر چلتے ہیں پہلے. تو جب یہ 29 نومبر 2023 کو اس کے گھر پہنچے تو اتفاقاً سے سید قادری گھر میں ہی تھا اور اس کی بیوی معراج فاطمہ ابھی تک اپنی ڈیوٹی پر تھی. تو ان کی آپس میں بحث شروع ہو گئی. سید قادری پہلے بھی ٹال مٹول سے کام لے رہا تھا کہ ہے نہیں، یہ نہیں ہے، یہ دے دوں گا. کافی سالوں سے اس نے کوئی بھی اس 20 لاکھ کا حساب کتاب نہیں دیا تھا، نہ ہی اس کا کوئی پرافٹ میں کسی بھی معاملے میں اس نے کوئی حساب کتاب نہیں دیا تھا، جس کا اصغر شیخ کو بہت رنج تھا کیونکہ اصل رقم جو 20 لاکھ تھی اصغر شیخ نے ہی دی تھی. تو ان کی آپس میں بحث ہو گئی اور پھر انہوں نے اس کو اسی کے گھر میں، سید قادری کے ہی گھر میں اس کو گلا دبا کر اس کی موت کر اس کو مار دیا، یعنی کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، اس کو قتل کر دیا انہوں نے. تو اس کی جو ڈیڈ باڈی تھی سید قادری کی، اس کو انہوں نے جو سیوریج بنے ہوتے ہیں، جو مین ہول بنے ہوتے ہیں، اس کا ڈھکن اٹھا کر اس میں ڈمپ کر دی، اوپر سے ڈھکن پھر واپس کر دیا. تو اصغر سید قادری سے ہی اس گھر کی جو چابی تھی وہ انہوں نے نکال لی، تالا لگا دیا اور ایک سائڈ پہ ہو کر بیٹھ کے جب ڈیوٹی کے بعد معراج فاطمہ گھر واپس آئی تو اسی چابی سے یہ بند دروازے کو کھول کے اندر داخل ہو گئے. اب گھر میں ایک عورت اکیلی. تو ان تینوں نے اصغر شیخ، محمد حسین اور محمد سلمان نے اس کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا کہ ہمارے اسی طرح سے سید قادری سے ہم نے پیسے لینے ہیں. معراج فاطمہ کو نہیں بتایا انہوں نے کہ ہم نے اس کو قتل کر دیا ہے. تو ظاہری بات ہے ایک عورت کے پاس اتنے پیسے تو نہیں نہ ہوتے، اور دوسرا انہوں نے کہ کون سا معراج فاطمہ کو پیسے دیے تھے. تو ظاہری بات اس نے معذرت کر لی کہ میں تو اتنے پیسے دے ہی نہیں سکتی، نہ ہی میں نے لیے ہیں. تو انہوں نے غصے میں آ کر اس کو بھی قتل کر دیا، گلا دبا کر اس کو بھی قتل کر دیا اور اس کی لاش اسی کے بیڈ روم میں چھپا دی. تو اور فلیٹ کے دروازے کو باہر سے تالا لگا کر یہ چلے گئے. اب دن گزرنے شروع ہو گئے. معراج فاطمہ کے گھر والے بھی رابطہ کی کوشش کر رہے تھے تو فون بند جا رہے تھے. ادھر سید قادری کے گھر والے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ بھی بند جا رہا تھا. تو اسی طرح کرتے کرتے یہ بات جب پولیس تک پہنچی تو پولیس نے، حیدرآباد پولیس نے بہت ہی اچھے طریقے سے انویسٹیگیٹ کیا اس معاملے کو اور بہت ہی جلد، بہت ہی شفاف طریقے سے، بہت ہی اچھے طریقے سے، بہت ہی جلد اصل مجرموں کو سامنے لایا اور اصل مجرموں کو گرفتار کر لیا. یہ تینوں ملزمان اب حیدرآباد پولیس کی کسٹڈی میں ہیں
اور ابھی ان کا کیس چل رہا ہے۔ باقی جو دیکھیں اصل جو معاملہ ہے اس میں، اور جب سلمان کو گرفتار کیا تو اس نے سارا جب یہ سٹوری سنائی تو پھر اسی کے بتانے پر سب سے پہلے انہوں نے اصغر اور محمد حسین کو الگ الگ جگہوں سے گرفتار کر لیا۔ اب یہ تینوں پولیس کی حراست میں ہیں، کیس ابھی چل رہا ہے۔ تو اس سارے معاملے میں جو بات سامنے میرے خیال میں آئی ہے وہ ہے صرف 20 لاکھ کا معاملہ۔ 20 لاکھ کا معاملہ ہے، اور اسی کے چلتے دیکھیں کہ 3 لوگ مجرم بن گئے اور 2 لوگ جن کا قتل ہو گیا، صرف 20 لاکھ کے بدلے۔ تو آپ کبھی بھی کاروبار یا کسی بھی قسم کا لین دین کو کرتے ہیں تو ذرا سوچ سمجھ کے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔